امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وجدت علم الناس كله في 4، میں نے تمام لوگوں کے علوم کو 4 چیزوں میں پایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اولها ان تعرف ربک، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، یعنی اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ اور دوسری چیز مولا کیا فرماتے ہیں ان تعرف ما صنع بک، یعنی یہ پہچانو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، کون کون سی چیزیں تمہیں عطا کی ہیں۔ اور تیسری چیز امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان تعرف ما اراد منک، یہ سمجھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا کی، اب تم یہ سوچو کہ تمہارے پروردگار تم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، اور چوتھی چیز وہ ہے یہ سوچو کہ کون سی چیز تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان تعرف ربک، یعنی اپنے پروردگار کی معرفت خداوندی کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ اس کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ و کمال معرفت تصدیق بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے، دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے، اور خدا کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اسے دل سے تسلیم کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ معرفت الہی صرف لقلقہ زبان کے حد تک نہیں، صرف زبان سے اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شعور ہے جو انسان کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا رب میرا خالق ہے۔ وہ خود کو ناقص سمجھتا ہے اور خدا کو کامل سمجھتا ہے۔ جس کے دل میں معرفت الہی آ جاتی ہے، جس کے دل میں معرفت خداوندی آ جاتی ہے، پھر اس کے دل سے تکبر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے دل سے ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، اور اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اور عبادتوں میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی جو شخص اپنی نفس کو پہچانتا ہے گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی خود کو محتاج سمجھنا یہی خدا کو پہچاننے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ سمجھ لے کہ میں محتاج ہوں خالق کا، جو مجھے ہر چیز عطا کرتا ہے، جس نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے مولا کہتے ہیں جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار میں تجھے کیسے پہچانوں؟ تو وحی خالق اکبر آئی اور فرمایا اے موسیٰ جب تم دیکھو کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں خیر ہے نہ تمہارے ہاتھ میں شر ہے، جب تم یہ تمام چیزیں دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، تو گویا تم نے مجھے سمجھ لیا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھ کر، خالق کو کامل سمجھ کر، یعنی اس ذات کو عطا کرنے والی ذات سمجھ کر جب اس کی اطاعت کرنے لگے، جب اس کی معرفت حاصل کرے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور مولا سے عرض کرنے لگا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کرنے لگا مولا میں خدا کو کیسے پہچانوں، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کروں؟ تو مولا فرماتے ہیں جب تم اپنی حاجتوں میں تمام دروازے بند دیکھو، جب کوئی تمہاری مدد نہیں کر رہا ہو، تب تم ایک دروازہ کھلا پاؤ تو سمجھ لینا وہی تمہارا رب ہے۔ یعنی تمام راستے جب تمہارے اوپر بند ہو جائے، کوئی تمہاری حاجت کو تمہاری خدمت تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا ہو، جب کوئی تمہاری مدد نہیں کر رہا ہو، جب تم ایک دروازہ کھلا پاؤ تو سمجھ لو وہی تمہارا رب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور دوسری چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان تعرف ما صنع بک، یہ پہچانو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں کون سی نعمتیں عطا کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عرفنا نعماءہ قبل زوالها، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس زائل ہونے سے پہلے کروایا۔ اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمام نعمتوں کا احساس کروایا مجھے زائل ہونے سے پہلے۔ انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے وقت ناشکر ہوتا ہے، اور جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ گڑ گڑانے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ مصیبت کے وقت وہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے لگتا ہے۔
معرفت ثناء الہی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنا کہ میں کچھ نہیں تھا، خدا نے مجھے عقل دی، جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں خالی آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب میں کچھ بھی نہیں تھا تو میرے خالق نے مجھے خلق کیا، عقل دی، زبان دی، مال دی، دولت عطا کیا، موقع دیا، وقت فراہم کیا مجھے۔ جب انسان یہ شعور اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو یہ شعور انسان کو شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے تو خداوند عالم پھر اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ علماء کرام اس سے بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تمام نعمتیں دی، پھر ان کو آزمائش میں ڈالا، ان سے امتحان لیا، بیماری میں مبتلا کیا، کئی سال بیمار رہے، مال ختم ہوا، اولاد خداوند عالم نے ان سے اٹھا لی، مگر جناب ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا خداوند عالم سے کہ پروردگار آپ نے مجھ پر بیماریاں نازل کی، آپ نے میرے اولاد اٹھا لی، مجھ سے میرا مال ختم ہوا۔ کبھی بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے خداوند عالم سے شکوہ نہیں کیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا صبر کیوں کرتے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب مجھ پر نعمتوں میں کریم تھا تو آزمائش میں ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب وہ مجھے نعمتیں عطا کر رہا تھا، نعمتیں دے رہا تھا تو میں اس کو کریم سمجھتا تھا۔ اب جب اس نے مجھ سے امتحان لیا ہے، جب مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو میں کیسے اپنے خالق کو، اپنے رب کو ظالم سمجھوں؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، جس نے اللہ کے امتحانات پر صبر کیا۔ یہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتیں دی اور آزمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، یا امتحانات میں صبر کرتے ہو یا نہیں، کہ انسان ہر حال میں خدا کے فیصلے کو حکمت سمجھنا چاہیے۔ یعنی انسان ہر حال جن امتحانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نازل کیے ہیں یا انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہ ایک حکمت سمجھے۔ کبھی انسان سے جوان اولاد اٹھا کر امتحان لیتا ہے تو کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی مال اٹھا کر آزماتا ہے تو کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مقام اٹھا کر آزماتا ہے تو کبھی مقام دے کر آزماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اور تیسری چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان تعرف ما اراد منک، یہ سوچو کہ اللہ نے تم سے کیا چاہا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہی ہیں، اپنی نعمتوں کا اقرار اور ان نعمتوں کا شکر کریں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور عبادت کریں۔